بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سیکنڈ ایئر کی بک سے ہے، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کراچی سے ہے۔ اچھا، اس بک میں ایک پوئم ہے، اس پوئم کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے لائن بائی لائن، اور اسٹینزا وائز اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سیکنڈ ایئر کی ایک پوئم ہے جو اس بک میں پوئم نمبر 2 ہے۔ اس پوئم کا نام ہے دا مین آف لائف اپرائٹ۔ اس کے پوئٹ کا نام ہے تومس کیمپین۔ سب سے پہلے اس نام کو سمجھتے ہیں، اس کے نام سے ہی پوری پوئم آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ دا مین آف لائف اپرائٹ، اپرائٹ کہتے ہیں ایماندار، دیانتدار، نیک، بہترین طریقے سے چلنے والا انسان زندگی میں۔ تو مینس ہم آج ایک ایسے انسان کی زندگی کے بارے میں اس پوئم میں پڑھیں گے جو اپنی زندگی ایمانداری، دیانتداری، مینس بزرگی میں، عاجزی میں، انکساری میں گزارتا ہے۔ تو تومس کیمپین نے اس پوئم میں یہ بات کی ہے۔ اب ذرا تومس کیمپین کے بارے میں کچھ چیزیں جانتے ہیں، جیسے کہ تومس کیمپین صاحب بورن ان لنڈن ان 1567 اور ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 1620 کو۔ یہ ایک انگلش پوئٹ تھے اور ساتھ ساتھ میں میوزیشین تھے۔ سب سے پہلے اس نے لاء پڑھی، لاء پڑھنے کے بعد پھر ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے طرف چلے گئے، پھر اسکولر بنے۔ اچھا، ان سب چیزوں میں ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی پذیرائی ان کو میوزک میں یا پھر پوئٹری میں ملی۔ اچھا، اسٹارٹ میں ان کی جو پوئٹری تھی میجورٹی لیٹن لینگویج میں تھی، بعد میں انگلش کی طرف راغب ہوئے اور انگلش پوئٹری میں ایک بہت بڑا اپنا نام بنایا۔ تو یہ تھا تومس کیمپین کے بارے میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، انٹرمیڈیٹ بورڈ کے لیکچرز لاتے رہیں۔ اب ڈسکس کرتے ہیں اس پورے پوئم کے تھیم کو، مقصد کو، اس میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اپرائٹ مین مطلب ایماندار انسان جو کہ انوسینٹ اینڈ پیور ہارٹ، بالکل اس قسم کا دل رکھتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور اس کا دل فری فرام ایول آئیڈیاز اینڈ انٹینشنس، مینس اس کے ذہن میں ایسے شیطانی آئیڈیاز یا پھر انٹینشنس، ارادے، اس قسم کا کچھ بھی وہ اپنے دل میں رکھتا نہیں، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایماندار ہوتا ہے۔ He has a perfect control over his wishes and emotions، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہوتا ہے، مینس بیجا خواہشات، بیجا جذبات وہ رکھتا نہیں ہے۔ Worldly laws and problems fail to disturb him، دنیاوی نقصان، کسی کی ڈیتھ یا پھر کوئی مال کا نقصان ہو جائے یا پھر مسائل زندگی میں آ جائیں تو وہ ان چیزوں سے کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتا، کبھی بھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایماندار، دیانتدار، مذہبی قسم کا انسان ہوتا ہے۔ ڈز ناٹ کاؤنٹ آن پاور اینڈ مٹیریل ریسورسز، وہ اس دنیاوی طاقت یا پھر چیزوں کے پیچھے بھاگتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے دنیا کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔ ڈز ناٹ ہیو اے اسٹرانگ فورس، ویپن اور سیلر فور سیفٹی، دیکھیں فورس کہتے ہیں ہم قلعوں کو، ویپن ہتھیار، سیلر کہتے ہیں تہ خانے۔ اپنی حفاظت کے لیے نہ اسے کسی قلعے کی ضرورت ہے، نہ ہی اسلحہ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی تہ خانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمپل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بھی دشمن نہیں ہوتا۔ فیزز دا نیچرل کیلامٹیز کاملی اینڈ کریجسلی، اچھا کیلامٹیز کہتے ہیں ہم طوفانوں کو، آفتوں کو، جو قدرتی آفتیں ہوتی ہیں ان کو کاملی کہتے ہیں سکون سے اور ہمت کے ساتھ ان کو مقابلہ کرتا ہے، ان تمام طوفانوں کا۔ ہز فیتھ ان گاڈ ریمینس فرمس اینڈ انشیکن، اور اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بالکل پختہ ہوتا ہے خدا کی طرف، اور کبھی لچکچاتا نہیں ہے، کبھی لٹکڑاتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایمان کے معاملے میں بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ تھا اس پوئم کی تھیم۔ اب ہم اس کے بعد چلیں گے، اس پوئم کو لائن بائی لائن ہم پڑھتے ہیں اسٹینزا وائز۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اس پوئم کو لائن بائی لائن اسٹینزا وائز۔ پوئم کا نام ہے دا مین آف لائف اپرائٹ، میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا چکا ہوں پریویسلی۔ تومس کیمپین کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا، تو اس کے پوئٹ کا نام ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اکثر MCQs میں پیپر میں آ جاتا ہے۔ چلیں فرسٹ اسٹینزا کی فرسٹ لائن، دا مین آف لائف اپرائٹ، اپرائٹ کہتے ہیں ایماندار، دیانتدار، مینس وہ انسان جس کی زندگی ایمانداری سے، دیانتداری سے گزرتی ہے۔ ہوز گلٹلیس ہارٹ از فری، گلٹ کہتے ہیں گناہ کو، اب یہاں پر لیس لگا دیا تو نیگیٹو میننگ بن جائیں گے۔ گلٹلیس کہتے ہیں یہاں پر معصوم، انوسینٹ، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ فری مطلب آزاد ہونا یا پھر پاک ہونا۔ فرام آل ڈس آنیسٹ ڈیڈس،
ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदारी को, डिसऑनेस्ट कहते हैं बेईमानी, डीड्स कहते हैं कामों को। उसका दिल पाक होता है सारे बेईमानी के कामों से। और थॉट ऑफ वैनिटी, वैनिटी कहते हैं गुरूर को, थॉट कहते हैं ख्यालात, या फिर वो बेजा गुरूर से भी उसका दिल क्या होता है, पाक होता है। इसको वापस से पढ़ते हैं। द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, वो इंसान जिसकी ज़िंदगी ईमानदारी से गुजरती है। हुज गिल्टलेस हार्ट इज़ फ्री, उसका मासूम दिल आज़ाद होता है। फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स, तमाम बेईमानी के कामों से। और थॉट ऑफ वैनिटी, या फिर बेजा गुरूर से। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। स्टेंजा नंबर 2 की तरफ आते हैं। द मैन हु साइलेंट डेज, देखिए यहाँ पर साइलेंट डेज का मतलब है कोई फ्री टाइम हो उसके पास, बिल्कुल लेजर वक्त हो। इन हार्मलेस जॉयज आर रिस्पेंट, हार्मलेस कहते हैं जो किसी को नुकसान न दें, जॉयस कहते हैं तफरी को, स्पेंट कहते हैं गुजारना। होम हॉप्स, हॉप्स कहते हैं उम्मीदों को। कैन नॉट डिल्यूट, डिल्यूट कहते हैं धोखा देना, इसको याद रखिएगा, डिसीव। नॉर सोरो, नॉर कहते हैं नहीं, सोरो कहते हैं दुख को। डिसकंटेंट, डिसकंटेंट कहते हैं गैर मुतमईन को। अब ज़रा वापस समझते हैं। द मैन हु साइलेंट डेज, अगर वो इंसान जिसके पास फ्री टाइम होगा, लेजर टाइम होगा। इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंट, मीन्स ऐसे एक्टिविटीज़ में गुजारता है जिससे किसी को नुकसान नहीं होता, या फिर किसी को वो नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि वो एक नेक किस्म का इंसान होता है। होम हॉप्स कैन नॉट डिल्यूट, उसको उसकी उम्मीदें धोखा नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसने बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखी होती हैं। नॉर सोरो डिसकंटेंट, और ना ही इस दुनियावी कोई नुकसान, कोई दुख, कोई दर्द उसे गैर मुतमईन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक ईमानदार है, एक बुजुर्ग इंसान है, और उसका ईमान पुख्ता है खुदा पर। अब स्टेंजा नंबर 3 में क्या बात की जा रही है? दैट मैन नीड्स नाइदर टावर्स, उसे किसी टावर्स की, ऊंची ऊंची इमारत की ज़रूरत नहीं है। नॉर आर्मर, आर्मर कहते हैं वेपन्स को, या फिर हम कवच को बोलते हैं। फॉर डिफेंस, डिफेंस कहते हैं दिफा के लिए। नॉर सीक्रेट, सीक्रेट कहते हैं बिल्कुल खुफिया। वॉल्स, वॉल्स कहते हैं तहखाने को, सेलर्स को। टू फ्लाई मतलब भागने के लिए। फ्रॉम थंडर्स वायलेंस, थंडर कहते हैं तूफान को, उसके शोर से, उसकी वहशत से। अब समझते हैं लाइन बाय लाइन। दैट मैन नीड्स नाइदर टावर्स, उसे ऊंची इमारतों की ज़रूरत नहीं है। नॉर आर्मर फॉर डिफेंस, और ना ही किसी वेपन की ज़रूरत है अपनी दिफा के लिए। नॉट सीक्रेट वॉल्स टू फ्लाई, कोई तहखाने में जाकर छुपने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम थंडर्स वायलेंस, इस दुनियावी मसाइल से, तूफ़ानों से। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई दुश्मन नहीं होता, तो दुश्मन नहीं होगा तो किस से जाके छुपेगा? किसी से भी नहीं। तो वो दुनियावी मुसीबतों से भागता नहीं है, और ना ही उनसे कहीं दूर जाकर छुप जाता है इंसानों से, क्योंकि उसके इंसान कोई दुश्मन नहीं है। ही ओनली कैन behold, behold कहते हैं बर्दाश्त करना, सामना करना, फेस करना। विद अनअफ्राइटेड आइज, अनअफ्राइटेड मतलब बगैर खौफजदा। द ऑरर्स, ऑरर्स कहते हैं हम खौफ को। ऑफ द डीप, डीप कहते हैं ज़मीन दुनियावी। एंड टेरर्स, टेरर्स कहते हैं दहशत को। ऑफ द स्काईज, आसमान। अब समझते हैं इसको। ही ओनली कैन behold, वो सामना करता है, बर्दाश्त करता है। विद अनअफ्राइडेड आइज, बगैर खौफजदा आंखों से वो क्या करता है? सामना करता है, मुकाबला करता है किन चीज़ों का? द ऑर्डर्स ऑफ द डीप, दुनियावी मसाइल आ जाएं, ज़मीन में कोई बहुत बड़ा उसके लिए मसला पैदा हो जाए तो उसका सामना करता है, उससे डरता नहीं है, घबराता नहीं है। एंड टेरर्स ऑफ द स्काईज, अगर आसमान की तरफ से कोई उस पर दहशत आ जाए, मीन्स उसे डेथ आ जाए, वो मौत से भी डरता नहीं। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार होता है, नेक होता है, उसने अपने जो लेजर टाइम होता है वो बेहतरीन तरीके से गुजारे होते हैं। उसका दिल क्या होता है? पाक होता है बुरे कामों से, बेजा गुरूर से। तो इसीलिए वो इन तमाम चीज़ों से डरता नहीं है कि दुनियावी मसाइल आ जाए या फिर मौत आ जाए, उन तमाम चीज़ों का सामना करता है। दस स्कॉर्निंग ऑल द केयर्स, स्कॉर्न का मतलब है बिल्कुल सही नहीं समझना, मीन्स हम किसी चीज़ से नफ़रत करते हैं बिल्कुल, तो उसे स्कॉर्न कहते हैं। केयर कहते हैं एहतियात या फिर दूसरी चीज़ों को बताना आपको। दैट फेट और फॉर्च्यून ब्रिंग्स, फेट कहते हैं किस्मत को, फॉर्च्यून कहते हैं नसीब को।
ہی میکس دا ہیون از بک. ہیون کہتے ہیں دنیاوی یا پھر آخرت کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پر. ہز وزڈم، وزڈم کہتے ہیں ذہانت کو. ہیونلی تھنگس مینس ابدی آخرت کی چیزیں. تو اب سمجھتے ہیں اس کو لائن بائی لائن. دز اسکورننگ آل دا کیئرز، ان تمام چیزوں کو حقیر سمجھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے. دیٹ فیٹ اور فارچیون برنگس، جو قسمت نصیب اس کے حصے میں لے کر آتی ہے. کوئی دولت ہو، کوئی شہرت ہو، کوئی نام ہو، کوئی تعریف ہو، ان تمام چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ تمام چیزیں دنیاوی ہیں، ابدی نہیں ہیں. ہی میکس دا ہیون از بک مینس ہمیشہ وہ آخرت سے جڑا رہتا ہے، آنے والی زندگی سے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا. اور ہز وزڈم ہیونلی تھنگس، اور اس کا جو شعور ہے اسے ہمیشہ ابدی چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور وہ اپنا لگاؤ بھی انہی چیزوں کی طرف کرتا ہے، دنیاوی چیزوں کی طرف نہیں آتا. مینس ٹیمپریری لیجر، ٹیمپریری ہیپینس کی طرف نہیں بڑھتا. وہ ہمیشہ پرماننٹ چیزوں کی طرف دوڑتا ہے جو آخرت میں اس دنیا کے بعد اسے کام آنے والے ہوتے ہیں. اب لاسٹ اسٹینزا ہمارے پاس ہے. گڈ تھاٹس ہز اونلی فرینڈس. تھاٹس کہتے ہیں خیالات کو، سوچ کو. اس کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اس کی اچھی سوچ، نیک سوچ ہوتی ہے اس کی. ہز ویلتھ، اس کی دولت. ا ویل اسپینٹ ایج، وہ سمجھتا ہے کہ میری دولت کوئی مٹیریل نہیں ہے، پیسہ، گاڑی، بینک بیلنس، یہ سب کچھ میری زندگی میں دولت نہیں ہے، کیونکہ یہیں پر رہ جائے گا. جبکہ دولت کیا ہے؟ ا ویل اسپینٹ ایج، ایک اچھی زندگی ہے جو ان تمام کوالٹیز کے مطابق کیا ہوتی ہے؟ اس نے گزاری ہوتی ہے، جو اوپر سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ تمام کوالٹیز اپنی زندگی میں پاسٹ میں گزارتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی دولت یہی ہے. دا ارتھ از سوبر این، این کہتے ہیں کوئی رہنے کی جگہ. وہ کہتے ہیں یہ جو زمین ہے نا، میرے لیے کچھ لمحے یا پھر کوئی ریسٹ ہاؤس، کسی ہوٹل، کسی ریسٹورنٹ، ٹیمپرری رہنے کی جگہ ہے. اینڈ کوائٹ پلگریمیج، پلگریمیج کہتے ہیں زیارت کو. مینس اس زمین کو وہ سمجھتا ہے کہ زیارت کے لیے آیا ہوا ہے، اور جس دن زیارت ختم ہوگا وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. جس طرح ہم جاتے ہیں کہیں پر زیارت کے لیے تو ہم ہمیشہ وہاں پر رکتے نہیں ہیں. اب پھر سے پڑھتے ہیں. گڈ تھاٹس ہز اونلی فرینڈس، اس کی اچھی سوچ اس کے سب سے بہترین دوست ہوتے ہیں. ہز ویلتھ ا ویل اسپینٹ ایج، اس کی دولت ایک اچھی گزاری ہوئی زندگی ہوتی ہے، نیک ایماندار زندگی. دا ارتھ ہز سوبر اینڈ، زمین اس کے لیے ایک رہنے کی جگہ ہے. اینڈ کوائٹ پلگریمیج، جس طریقے سے ایک زیارت ہوتا ہے تو اس زمین پہ وہ سمجھتا ہے کہ زیارت کے لیے آیا ہوا ہے اور یہاں سے چلا جائے گا. تو یہ تھا ہمارے پاس یہ لیکچر. اس لیکچر میں ہم نے اس پوئم کو پورا سمجھ لیا. اگر کوئی ورڈ، کسی اسٹینزا میں کوئی مسئلہ ہو آپ لوگوں کو تو آپ کائنڈلی ہمیں کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا، ہم آپ کو اس کا جواب وہاں پر دے دیں گے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.